اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں کہ سبق نمبر 9A میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم درود پڑھیں گے، جو نماز کا ایک لازمی جز ہے۔ تشہد کے بعد آخری رکعت میں درود پڑھا جاتا ہے، جو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ اور گرامر میں آج ہم فعل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو درود کیا ہے؟ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ تو یہ کیوں کی جاتی ہے؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ کا فضل ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسی نبوت کا بھاری بوجھ لادا گیا، جیسے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، اس کے بعد سے آپ نے تکالیف برداشت کرنی شروع کی، اور آخری دم تک یہ تکالیف جو ہیں یہ برداشت کرتے رہے۔ وہ تکالیف مختلف صورتوں میں، ہم سب سیرت کے اسٹوڈنٹس ہیں، سیرت ہم نے پڑھی ہوئی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ جدوجہد تھی وہ کیسی تھی۔ تو اب مثال کے طور پہ ہم ایسے سمجھیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن تھک، اپنی جو محنت مشقت جو بھی وہ کرتے تھے، صحابہ کی تعلیم و تربیت کرتے تھے، اس کے بعد وہ تھک کے کہیں سونے کے لیے گئے، تو اس کے بعد وہاں پہ کیا پتہ کوئی کسی قبیلے کا کوئی وفد آ گیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری تھکاوٹ چھوڑ کے اس قبیلے سے ملاقات کرتے اور ان کو دعوت دیتے۔ وہاں پہ اس قبیلے نے دعوت قبول کی، یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ مشکلیں کاٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابہ کو بھیجا، اور وہاں سے کوئی قبیلہ تھا جس نے دعوت پہ لبیک کہا، اسلام قبول کیا، اور وہ قبیلہ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں آیا، اور یہاں پہ اس قبیلے کے کسی فرد کی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد تک یہ اسلام کی نعمت پہنچی، اور اس طرح ہم لوگ آج مسلمان ہیں۔ اسی طرح سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا ہم پر احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کے مشرکوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رستے میں روڑے ڈالے، رستے میں کانٹے بچھائے، ان کو اذیت دی، تکالیف دی، تو انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر تکلیف پر صبر کیا، اور اسلام کا علم جو ہے وہ بلند رکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف سہ کر 53 ایئرس کی ایج میں، جس وقت ہم اپنی زندگیوں میں سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں 53 سال کا انسان جو ہے وہ میچور انسان ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں اپنی جگہ پہ جہاں پہ وہ موجود ہو وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے، اس کا اپنا کاروبار ہوتا ہے، اپنا سب کچھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں اپنا علاقہ چھوڑا، اس لیے کہ اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاقہ اس عمر میں چھوڑا، تو یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ دیکھیں، پھر اپنے سارے رشتہ دار چھوڑے، اپنے صحابہ کو لے کر ایک نئی جگہ آباد ہوئے، وہاں سے پھر آپ نے جنگیں کی، ایسی جنگیں کی کہ آپ سوچیں کہ 313 جنگ بدر کا حال دیکھیں ذرا، کہ 313 افراد ہیں اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے جو کہ ساز و سامان سے لیس ہے، اور یہ 313 ان کے پاس ہر کسی کے پاس ہتھیار بھی نہیں۔ تو اتنے بڑی قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے دیں، اور ہر قربانی کا ہم میں سے ہر کسی کے اوپر احسان ہے، اس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ اب ہم اس کے بدلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کوئی تحفہ نہیں بھیج سکتے، ان کو کھانے پہ نہیں بلا سکتے، ان کی کوئی دعوت نہیں کر سکتے، ان کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے، صرف کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں۔ اور اصل میں یہ جو دعا ہے یہ بھی ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔
یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہی ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں. ہماری دعا کرنے سے ان کے نہ مرتبے میں کوئی فرق آنا ہے، یا ہم نہیں دعا کریں گے تو ان کا مرتبہ گھٹے گا نہیں. لیکن ان کے لیے دعا کرنا اصل میں ہمارے اپنے لیے اعزاز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے پر ہمیں خوشخبری دی گئی ہے کہ ہر شخص جو درود پڑتا ہے اس کی 10 نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں. تو اس طرح یہ مسلم شریف کی روایت کی حدیث ہے ایک، کہ جو کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا بھی اصل میں ہمارے لیے اعزاز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف دیا یا ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے 10 نیکیاں ہمارے اعمال میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو یہ ہم سب پڑھتے ہیں. اس کے 2 حصے ہیں، درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں اس کو. اس کے 2 حصے ہیں، پہلا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، صرف 2 الفاظ کا فرق ہے. تو پہلا حصہ کچھ اس طرح ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو پہلے حصے کو لیتے ہیں. اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم کا مطلب ہے اے اللہ. اب یہ جو ہم ہے یہ وہ والا ہم نہیں ہے جو ضمیر کا ہم ہے، بلکہ یہ پورا ایک لفظ ہے اللہم، اور اس کا مطلب ہے اے اللہ. تو یہ دعاؤں میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہم کا مطلب ہے اے اللہ. اور یہ پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ہم نے پڑھا تھا اللہم وہاں پہ رب جعل نہیں پڑھا. تو اللہم کے بعد ہے سلی. سلی کا مطلب ہے رحمت بھیج. ٹھیک ہے، رحمت کا کیا مطلب ہے؟ یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سلی کے بعد جو حرف جر ہوگا نا وہ فیصلہ کرے گا کہ سلی کا مطلب کیا ہے. سلی کے بعد اگر اللہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا رحمت بھیج یا درود بھیج، اور اگر سلی کے بعد لی ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھ. تو سلی کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب ہے رحمت بھیجنے کا اور ایک مطلب ہے نماز پڑھنے کا. تو سلی اللہ کا مطلب ہے رحمت بھیج، اور سلی لی کا مطلب ہے نماز پڑھ. تو یہاں پہ سلی اللہ ہے تو اس لیے سلی کا مطلب ہے رحمت، اور اللہ ہمیں پتہ ہے اللہ کا مطلب ہے پر، اور محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو اللہ محمد کا مطلب ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس سے آگے ہے جی وعلی، اور پر، آلی، آل جو ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسے آل اولاد، تو اس لیے یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. آل کا مطلب کیا ہے؟ آل کا مطلب ہے خاندان والے پلس اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے. تو اس میں یہ دونوں شامل ہیں. یہ 2 الفاظ ہیں، ایک آل ہے اور ایک اہل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اہل بیت، تو اہل کا مطلب ہے صرف خاندان والے اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آل کا مطلب ہے خاندان والے جمع اتباع کرنے والے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، تو ہم بھی اپنے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہیں. اور آل محمد کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اچھا، اب صلی اللہ کا مطلب ہم نے پڑھا رحمت. تو رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کا مطلب ہے کہ یہ کل بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا، رحمت ہم نے پڑھا تھا اشہد اللہ، ہم نے پڑھا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا رحمت. تو رحمت اور سلی کا مطلب بھی ہے کہ رحمت بھیج. ٹھیک ہے، تو رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کا مطلب ہے، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جو بھی اچھی چیزیں ہیں، ان میں اضافہ فرمانا. تو اچھی چیزیں کیا کیا ہیں؟ ہم نے 3 لفظ کل پڑھے تھے. ہم نے پڑھا تھا سلامتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3 الفاظ تھے نا. تو ہم نے سلام کا مطلب پڑھا تھا کہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھیں، اور رحمت کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ دیں،
وہ پرووائڈ کریں یا ان میں وہ عطا کریں۔ تو اب اچھی چیزوں میں کیا کیا شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، یعنی کہ جسم ہے، اس کی جو بھی ہمارے پاس طاقت ہے، اولاد ہے، ہم نے پڑھا تھا یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا مہربان ہو جانا، پھر نام بلند کرنا یعنی کہ کسی کی شہرت ہونا، اور آخرت میں جو رحمت ہے وہ کیا ہوگی؟ جب کسی کے درجات بلند ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کامل ہو جائے گی۔ تو اس لیے صلی اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ، جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، تو اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ان پر رحمتوں کی بارش فرما، تو ان پر مہربان ہو جا، تو ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر۔ آل کا مطلب ہم نے پڑھا کہ دو مطلب ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات جو اہل ہیں، اہل بیت ہیں، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے۔ اور جب ہم دوسرا جو گروپ ہے اس کو آل کے معنی میں شامل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ دعا کریں گے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس دعا میں بالواسطہ طور پہ ہم خود بھی شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے نبی کے پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اچھا، اب ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے نبی نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، ان کے احسانات کی وجہ سے آج میں مسلمان ہوں، اور میں تیرے فضل کا یا تیرے کرم کا امیدوار ہوں، تو میرے بس میں تو نہیں کہ میں اس کا بدلہ دوں، تو اے اللہ تو ہی میری جگہ ان کو اس چیز کا بدلہ دے۔ اچھا، اس کے بعد اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، تو ہم یہ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگلا ٹکڑا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کما کا مطلب ہے جیسے، تو کا اور کما یہ دو ٹکڑے استعمال ہوتے ہیں۔ کل ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا کذالک، ہم نے پڑھا تھا ذالکا، تو ذالکا کے ساتھ عام طور پہ آپ کو کاف لگا ہوا نظر آئے گا، کذالک جیسا یہ۔ تو کما کا مطلب ہے جیسے، کا اور کما دونوں کا مطلب ہے جیسے۔ کما صلیتا، صلیتا بالکل اس طرح ہے جس طرح انعمتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صلیتا اور انعمتا ان دونوں کا وزن برابر ہے۔ تو انعمتا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا جیسے تو نے انعام کیا، تو صلیتا کا مطلب ہے جیسے تو نے رحمت بھیجی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں۔ آج ہم ان الفاظ کو تھوڑا اور پڑھیں گے انشاءاللہ، تو مزید ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تو صلیتا علی ابراہیم کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام پر، علی ہم نے الگ پڑھا ہوا ہے، اور ابراہیم چونکہ نام ہے تو ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اور پر، وعلی آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اچھا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درود سکھایا، تو اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے اوپر رحمت بھیجے، اسی طرح جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے، بہت امپورٹنٹ نبی ہیں، ان کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، اور جس طرح آل ابراہیم پر رحمت بھیجی اسی طرح آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی خاص انعام کیا، جس انعام کے طلبگار یا امیدوار جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو سب سے بلند ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے؟
تو اگر ہم اس پر غور کریں تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے تین بڑے مذاہب، مسلمان، یہودی اور عیسائی، انہیں نبی مانتے ہیں۔ تو ہم اصل میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو بھی مان لیں، یا دوسرے الفاظ میں سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، آپ نوازنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے مختلف نبیوں کو نوازا، اور سب سے زیادہ جو نوازا آپ نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے۔ تو اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ہمارے جو نبی ہیں وہ تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، تو وہ آپ کے نوازنے کے اور زیادہ حقدار ہیں۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کیا کہ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت جو ہے وہ ساری دنیا والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں۔ جب نبی مان لیں گے تو کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ بھاری ذمہ داری امت مسلمہ کے اوپر ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی جو شہادت ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے، گواہی لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور ختم کیسے ہوتا ہے اس کلمے کا پہلے حصے کا؟ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ انا کا مطلب ہے بے شک۔ اس کے یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے 4 الفاظ پڑھے تھے، ان، انا اور انا۔ تو انا کے لیے ہم نے جو مثال پڑھی تھی یاد رکھنے کے لیے وہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو وہاں پہ سے ہم نے یاد رکھا کہ انا کا مطلب ہے بے شک، اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے، تو انا کا مطلب ہے بے شک تو۔ حمید، حمید کا مطلب ہے تعریف کے قابل۔ حمد سے نکلا یہ لفظ ہے، حمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر، ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو حمید کا مطلب ہے تعریف کے قابل، اور مجید کا مطلب ہے بزرگی والا۔ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ جد امجد، تو بزرگوں کے لیے، بزرگ جو بھی ہوتا ہے، خاندان کا بزرگ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جد امجد۔ تو مجید وہاں سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، مجید کا مطلب ہے بزرگی والا۔ اور بزرگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسی جلال، عظمت اور بڑائی، ٹھیک ہے، جو ایک کمال کے درجے پر ہو، یعنی کہ نہ کوئی اس کے جلال سے زیادہ کسی کا جلال ہے، وہ مطلب وہ ایک ایسا لیول ہے کہ اس سے اوپر کسی کا نہ جلال ہے، نہ اس سے اوپر کسی کی عظمت ہے، اور نہ اس سے کوئی بڑا ہے۔ تو یہ ہے مجید۔ اچھا، اب ہم اگر اس میں سے اسباق نکالیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم بھوکے ہوں، اگر ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، اور ہمارے کسی دوست کو پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے بہترین کھانوں کا ایک ٹرک بھیج دے، پورا کھانے کے لیے ہمارے لیے بھیج دے، تو ہم کیسی اس کی تعریف کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سوچیں کہ ہم انسانیت جو ہے وہ ظلمت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، گمراہی میں بھٹک رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس ایک ہدایت کا ایک سرچشمہ قرآن کریم بھیج دیا۔ تو اب جب ہم اس قرآن اب ہمارے پاس ہے، اور اب جب بھی ہمیں ہدایت چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس میں سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو یہ اب ہمیں جو جس چیز کی کمی تھی وہ کمی پوری ہو گئی۔ تو اب ہمارے منہ میں سے، ہماری زبان سے کیسی تعریف نکلنی چاہیے اس خداوند کے لیے، تو یہ ذہن میں رکھیں اور پھر تعریف کریں۔
پھر سوچیں کہ حمید کا لفظ جو ہے وہ کتنی تعریف کے قابل ہے اللہ کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات بہترین طریقے سے پہنچا دی اور ہر چیز کی مکمل تعلیم دی۔ اے اللہ، تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے۔ اسی طرح اس کتاب کا، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک اور بہت بڑا احسان کیا۔ مطلب ہمیں قرآن کریم کے کسی کلمے کے اوپر شک نہیں ہے، کسی لفظ کے اوپر شک نہیں ہے۔ شک کرنے والا کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن کریم نازل ہوا، بالکل منوان اسی طرح جو ہے نا آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ بس صرف ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت۔ اور دوسرا مجید، مجید کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو پرفیکٹ ہے اور تیرے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکے، تو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ رحمتیں بھیج۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا کے لیے دعا کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، اور وہ ایک ایسے بہترین معلم ہے کہ ان کا جو بھی اس معلم کا جو بھی شاگرد ہے وہ فخر کرتا ہے اپنے شاگرد ہونے پر، اور وہ قیامت تک نبی ہیں۔ تو ہمیں ان کا شاگرد بننے میں، مطلب اگر کوئی پوچھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بننا چاہیں گے، تو ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں، میں نہیں بننا چاہتا۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا شاگرد بنوں۔ شاگرد کس طرح بنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور ان کی حدیث کا مطالعہ کر کے احتساب کریں اپنا کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا جب وقت آتا ہے قرآن پڑھنے کا اور حدیث پڑھنے کا تو میں کہتا ہوں میں مصروف ہوں۔ پھر پلان بنائیے ایک مخصوص وقت میں قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے، اور کوشش کریں کہ یہ پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، قرآن کریم کی تعلیم دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، یہ جو ہم لوگ یہ جو کورس کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام یا قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ بہت بڑا فیلڈ ہے اور بہت بڑا سکوپ ہے اس کا۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ تقریباً 90 یا 95% لوگ جو ہیں نا وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہم کافی لوگ ہیں، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ جب سمجھ کے نہیں پڑھتے تو وہ جو اس کا پیغام ہے وہ ان تک پہنچتا نہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس حصے کو پڑھیں۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ اچھا، جو دوسرا حصہ ہے اس میں صرف 2 لفظوں کا فرق ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں پہ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہاں ہے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو ترجمے میں کیا فرق ہوا؟ جو اللہم بارک علی محمد کا ترجمہ ہوا اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد پر۔ اب برکت کیا ہوتی ہے؟ بارک میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو بارک کا کاف ہے نا، یہ ضمیر نہیں ہے۔ یہ پہلے گروپ کے اوپر بھی کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا۔ میری نظر سے بھی گزرا یہ، لیکن میں اس کو نہیں پکڑ سکا اس پوائنٹ کو۔ یہ جو بارک کا کاف ہے یہ اس کا اپنا حصہ ہے، یعنی کہ یہ جو لفظ ہے اس کا اپنا حصہ ہے، یہ ضمیر نہیں ہے۔ تو بارک کا مطلب ہے تو برکت عطا فرما۔ جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ عید آپ کے لیے برکت والی ثابت ہو۔ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اب ہم اگر دیکھیں کہ صلات کے بعد ہم برکت کی دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے حصے میں کیا دعا کی؟ ہم نے پہلے حصے میں صلی تھا، درود پڑھا نا، مطلب
رحمت کی دعا کی. تو کل ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھیں. ہم نے پڑھا تھا سلامتی کا مطلب ہے برائیوں سے محفوظ رہنا. ٹھیک ہے, تو آج اس کا ذکر نہیں ہے. آج ہم 2 چیزیں جو ذکر کر رہے ہیں وہ ہے سلیتا یا رحمت. کل ہم نے پڑھا تھا رحمت اللہ, تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سلیتا, اور دونوں کا مطلب ہم نے پڑھا ہے رحمت بھیج. ٹھیک ہے, تو رحمت دونوں کا مطلب ہم نے رحمت پڑھا. تو رحمت کا مطلب ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں ان کا ملنا. ٹھیک ہے, اور برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا ملتا مطلب ہے کہ وہ نعمتیں ملنا, پھر ان نعمتوں کا قائم دائم رہنا, مسلسل ان نعمتوں کا رہنا, اور پھر اس کے بعد ان میں مسلسل اضافہ ہونا یا ترقی ہونا. مثال کے طور پہ اعمال میں اگر آپ کسی کے اعمال میں برکت کی دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا. اولاد میں برکت کی دعا کرتے ہیں تو اولاد میں برکت کی دعا کا مطلب ہے کہ اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا, پھیلنا اور بڑھنا. تو اسی طرح جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں تو ہم وہ جو رحمت, جس رحمت کی دعا پہلے مانگ چکے ہیں, اس رحمت کی کا عطا ہونا, اس کا پرسسٹنس یعنی کہ اس کو مسلسل قائم رہنا, اور اس میں مسلسل گروتھ ہونا یعنی کہ اس میں مسلسل اضافہ ہونا, یہ شامل ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کما بارکتا, جیسے برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, وعلی آل ابراہیم, اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. تو بارکتا بالکل ویسے ہی لفظ ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا انعمتا. انعمتا کا مطلب تھا انعام کیا تو نے, سلیتا کا مطلب تھا رحمت بھیجی تو نے, اور بارکتا کا مطلب ہے برکت عطا کی تو نے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ملتے الفاظ جلتے الفاظ ہیں. ان میں کامن کیا ہے؟ آخر کا یہ جو تا ہے. ٹھیک ہے, بارکتا, سلیتا, انعمتا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم اس کو ذرا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. کما ہم پڑھ چکے ہیں. بارکتا ہم نے پڑھا کہ جس طرح یہ سلیتا تھا اسی طرح بارکتا ہے. علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہاں بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کی قبولیت عطا فرما جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے امام یا نبی قبول کیا. تو سارے مسلمان, عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. تو اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے لوگ جو ہیں وہ نبی مان لیں اور دائرہ اسلام میں شامل ہو جائیں. انکا حمید مجید, اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اس طرح یہ ہو گیا درود. اور درود کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود کے بعد ہم کچھ دعائیں پڑھتے ہیں. تو ایک دعا جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں سے ایک دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہمارے کورس میں شامل تو نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بہت سارے الفاظ جو ہیں یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. رب جعلنی یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا. وضو کی جب دعا ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا رب جعلنی, اے میرے رب بنا دے مجھے. وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا رب جعلنی من المتطہرین رب وجعلنی من التوابین. یہاں پہ ہم پڑھے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ. مقیم کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والا. صلاۃ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کا مطلب ہے نماز. تو مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا. وا من یہ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. وا کا مطلب ہے اور, من کا مطلب ہے سے. ذریاتی, ذریت اولاد کو کہتے ہیں, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ ہم نے لفظ ویسے پڑھا ہوا نہیں ہے, لیکن چونکہ اردو بولنے والے ہم لوگ ہیں تو اس لیے ہمیں اس کا مطلب پتہ ہے. اور ذریتی کا مطلب ہے میری اولاد میں. ٹھیک ہے, یہ آخر میں ضمیر ہے یا جو ہے یہ نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ربنا اے ہمارے رب. وا اور تقبل. تقبل ہم نے نہیں پڑھا ہوا, لیکن ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے قبول کر, دعائی میری دعا. یہاں پہ جو حمزہ کے نیچے یہ زیر ہے, یہاں پہ اصل میں چھوٹی یا جو ہے نا وہ مخزوف کہتے ہیں اس کو, کہ نظر نہیں آ رہی, لکھی ہوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی. تو دعائی کا مطلب ہے میری دعا. اس کے بعد ہے
ربنا اغفر لی، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی بخش دے مجھے۔ ہم نے کل جو حروف جر کی جو وہ 4 باتیں پڑھی تھیں ان میں یہ لفظ پڑھا تھا اغفر لی، فارگیو می، یا بخش دے مجھے، والدیہ اور میرے والدین کو، وللمومنین اور مومنین کو، یوم دن، یقوم لفظ نہیں پڑھا ہوا ہم نے، یقوم کا مطلب ہے قائم ہوگا، ٹھیک ہے، یوم یقوم جس دن قائم ہوگا، الحساب حساب۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں صرف 3 الفاظ جو ہے نا، یا اگر ہم ذریتی کو بھی کہیں کہ یہ ہمیں نہیں پتہ، اور یقوم نیا لفظ ہے، مقیم نیا لفظ ہے، ذریتی نیا لفظ ہے، اور تقبل نیا لفظ ہے، تو یہ 4 الفاظ ہمارے لیے نئے ہیں، اور باقی الحمدللہ یہ سارے الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے۔ تو اس طرح ہمارا نماز کا لیسن آج کا ختم ہوا۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 9B، جس میں آج ہم فعل شروع کریں گے۔ تو فعل میں ہم سب سے پہلے فعل ماضی پڑھیں گے۔ گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ 7 چیزیں اس میں شامل ہیں، ان 7 چیزوں کو بولتے ہیں ہم، تو کہتے ہیں سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، اور مل کر کیجیے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم، فعل، حرف 3 اقسام ہیں کلمے کی عربی میں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا صفت، اور اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں، الف لام تنوین، واو نون یا الف تے۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے۔ تو حرف کی ہم نے 2 کیٹیگریز پڑھی، ایک عام حروف پڑھے، بہت سارے حروف ہیں، اور ان میں ہم نے کچھ خاص حروف پڑھے جن کو حروف جر کہتے ہیں۔ اور آج ہم شروع کر رہے ہیں فعل۔ فعل کیا چیز ہے؟ فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ اب عربی میں جب ہم کسی بھی فعل کا کوئی بھی لفظ لیتے ہیں، کوئی بھی ایک لفظ لیتے ہیں، تو اس میں ہمیں 5 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ کیا کیا 5 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کام ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کھولنے کا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ کس زمانے میں ہو رہا ہے یہ کام، ٹھیک ہے۔ تو تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کرنے والا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کرنے والا واحد ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کرنے والا غائب ہے، حاضر ہے، یا بولنے والا خود ہے، متکلم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 5 چیزیں ہمیں ایک لفظ میں نظر آئیں گی۔ کس طرح ہوں گی ہم ابھی دیکھتے ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فعل کیا ہے۔ عربی میں فعل تو وہی ہے جو جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ عربی میں اکثر افعال جو ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں گے فعلا، فا، عین اور لام 3 حروف ملے تو یہ بنا فعلا۔ فا، تا اور ہا 3 حروف ملے تو یہ بنا فاتحہ۔ نون، صاد اور رے 3 حروف ملے تو یہ بنا ناصرہ۔ اور دواد، را اور با 3 حروف جب ملے تو یہ بنا دارابا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ جو 3 حروف ہیں نا، آسانی کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، ہم فعلا کو سٹینڈرڈ لے لیں گے، سٹینڈرڈ مان لیں گے کہ فعلا جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہے، کیونکہ فعل پڑھ رہے ہیں تو فعل جیسے یہ فعلا، تو ہم اسی کو سٹینڈرڈ لے لیتے ہیں۔ جو بھی پہلا لفظ ہوگا، ان 3 میں سے جو بھی پہلا لفظ ہوگا، اس کو ہم آسانی کے لیے کہیں گے کہ یہ فا کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر آپ کو کہوں کہ فاتحہ میں فا کلمہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فا۔ ناصرہ میں فا کلمہ کیا ہے؟ نون۔ اور دارابہ میں فا کلمہ ہے؟ دعاد، بالکل ٹھیک۔
اچھا دوسرا جو کلمہ ہوگا، دوسرا جو بھی لفظ ہوگا اس کو ہم کہیں گے عین کلمہ، ٹھیک ہے؟ جو بھی 3 حروف میں سے جو دوسرا حرف ہوگا نا اس کو ہم کہیں گے عین کلمہ. یہ ہم پہلے سے ہی رول سیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اگر آپ کو کہوں کہ فاتحہ میں عین کلمہ کیا ہے؟ تا. تا. ناصرہ میں عین کلمہ کیا ہے؟ ضاد. دارابہ میں عین کلمہ کیا ہے؟ را. را. بالکل ٹھیک. اور جو تیسرا کلمہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعلا کا لام کلمہ تو لام ہی ہے. فاتحہ کا لام کلمہ آ ہے. ناصرہ کا لام کلمہ را ہے. اور دارابہ کا لام کلمہ با ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو ہوگی پہلی بات. تو یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ فا کلمہ کیا ہے، عین کلمہ کیا ہے، اور لام کلمہ کیا ہے. چونکہ زیادہ تر حروف 99% حروف جو ہیں وہ افعال جو ہیں وہ 3 حرفی ہیں، تو اس لیے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ ہم نے ان کا نام رکھ لیا. فعل کی 3 قسمیں بھی ہیں، قسمیں بھی 3 ہی ہیں. ایک ہے فعل ماضی. فعل ماضی کا مطلب ہے وہ جو کہ ہو گیا، کمپلیٹ، اٹس ڈن، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے فعل مضارع. فعل مضارع کا مطلب ہے جو کہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، یا تو ابھی جاری ہے یعنی کہ حال میں ہے، اس وقت بھی کام ہو رہا ہے، یا ابھی مستقبل میں ہوگا. تو جس طرح اردو میں ماضی، حال اور مستقبل ہوتا تھا، اس طرح عربی میں اس طرح نہیں ہے. عربی میں ہے فعل ماضی اور فعل مضارع. مضارع میں مستقبل اور حال دونوں شامل ہوتے ہیں. اور تیسری قسم ہے فعل امر. فعل امر میں حکم دینا یا گزارش کرنا شامل، ٹھیک ہے؟ تو فعل ماضی آج ہم شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ 6 الفاظ یاد کرنے ہیں. جس طرح ہم نے شروع میں ضمائر کے 6 ٹکڑے یاد کیے تھے نا، ہم نے یاد کیا تھا ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم نے ابھی یہ 6 ٹکڑے یاد کرنے، 6 الفاظ یاد کرنے. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے جی، ہاں بالکل. جی. تو ہم نے یہ یاد کیا کرنا ہے؟ ہم نے یاد کرنا ہے، اشارے بالکل وہی رہیں گے جو اس سے پہلے ضمائر کے تھے. ہم یاد کریں گے فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، اور فعلنا ہم سب نے کیا. اب اگر آپ غور کریں تو فعلا تو ہم پہلے بھی ابھی اس سے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے پڑھا تھا فعلا، ٹھیک ہے؟ فعلتا جو ہے نا، یہ جو ہم پہلے پڑھے تھے نا، انعمتا، ٹھیک ہے؟ تو نے انعام کیا. یا ہم پڑھے تھے سلیتا، تو نے رحمت بھیجی. یا ہم پڑھے تھے بارکتا، تو نے برکت دی. تو یہ وہ والا لفظ ہے. تا جو ہے نا آخر میں اگر تا ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کیا، ٹھیک ہے؟ اور تو جب ہوگا تو یہ اردو میں جب ہم تو کہتے ہیں تو سامنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ عربی میں تو جو ہے وہ میرے لیے، تو جب اپنی طرف اشارہ کر کے کہیں گے تو کہیں گے. اور تم تو وہی ہے جو اردو میں ہے، یعنی کہ تم سب. اور نا ہم پہلے ضمائر میں بھی یاد کر چکے ہیں نا، تو اس لیے اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کر کے یاد کرنے پڑیں گے. تو ہم یاد کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اب یہ 6 الفاظ جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ اس کونے پہ لکھی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ. قرآن کریم کے 9000 الفاظ ان نمونوں پر ہیں، مطلب ان جیسے، ان سے ملتے جلتے ہیں. اگر آپ یہ نمونہ یاد کر لیں تو 9000 الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن کریم میں اس طرح. تو یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن کریم کی ہر سطر میں ایک لفظ جو ہے نا وہ اس پیٹرن پہ ہے. تو پیٹرن کا کیا مطلب ہے یہ ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں. تو ابھی آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں، اشارہ بھی کریں گے اور عربی اور اردو دونوں پڑھیں گے. تو پڑھیے فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، آپ نے کیا، فعلتو
میں نے کیا. فالتو میں نے کیا. فالتم آپ سب نے کیا. فالتو آپ سب نے کیا. فالنا ہم سب نے کیا. ہم سب نے کیا. فالا اس نے کیا. فالا اس نے کیا. فالو ان سب نے کیا. فالو ان سب نے کیا. فالتا آپ نے کیا. فالتا آپ نے کیا. فالتو میں نے کیا. فالتو میں نے کیا. فالتم آپ سب نے کیا. فالتو آپ سب نے کیا. فالنا ہم سب نے کیا. فالنا ہم سب نے کیا. اچھا اب ہم صرف اشارہ کریں گے اور عربی پڑھیں گے، تو زبان پہ چڑھانے کے لیے ہم 4-5 دفعہ اس کی پریکٹس کریں. فالا فالو، فالا فالو، فالتا فالتو، فالتا فالتو، فالتم فالنا، فالتم فالتو، فالا فالو، فالا فالو، فالتا فالتو، فالتا فالتو، فالتم فالنا، فالتم فالنا، فالا فالو، فالا فالو، فالتا فالتو، فالتا فالتو، فالتم فالنا، فالتو فالنا، فالا فالو، فالا فالو، فالتا فالتو، فالتا فالتو، فالتم فالنا. فالتو فالنا. چلیں انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے. تو یہ 6 الفاظ ہم نے یاد کرنے ہیں. اچھا اب یہ جو پکچر ہے نا، یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ جو ماضی ہے نا وہ چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، تو اس کے جو بھی چینجز ہیں نا وہ آخر میں آئیں گی. یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 3 حرفی الفاظ ہیں نا، تو فا عین لام، فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ. اب اگر آپ دیکھیں تو جو تبدیلیاں ہیں وہ آخر میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ کو آخر میں تبدیلی نظر آئے تو آپ کو یہ پہچان لینا ہے کہ یہ ماضی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم رن وے پہ کھڑے ہوں اور جہاز ہم جاتا ہوا جہاز، یعنی کہ جو جہاز پرواز کر رہا ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کا پچھلا حصہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہ اس کو شو کر رہا ہے کہ جہاز جو ہے وہ جا رہا ہے، تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ ہمیں اس کا پچھلا حصہ نظر آئے گا. اور پچھلا حصہ جو ہے وہ اس میں جب بھی تبدیلی ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ کام ہو چکا ہے، یہ ماضی ہے. ٹھیک ہو گیا یہ ایسی سمجھنے کے لیے. اچھا اب اگلا ہے جی بول چال. بول چال میں بھی ہم نے وہی فارمولہ یاد رکھنا ہے. فارمولہ کیا تھا کہ فعلا کا جواب فعلا سے ہی ہوگا، فالو کا جواب فالو سے ہی ہوگا. تو ان دونوں میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. فعلا کا جواب فعلا سے، فالو کا جواب فالو سے. فعلتا کا جواب فالتو سے فالتو ہوگا، سے، فالتم کا جواب فالنا سے ہوگا. فالنا سے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم اگر کہیں حل فعلا، اس کا مطلب ہوگا نام کیا فعل، کیا اس نے کیا، تو جواب نام ہوگا فعل، نام فعلا، جی ہاں اس نے کیا. اگر سوال ہو حل فعلو، کیا ان سب نے کیا، نام فعل، نام فعلو. حل فعلتا، کیا آپ نے کیا، نام فالتو، جی ہاں میں نے کیا. ہاں میں نے کیا. حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا، نام فعلنا، جی ہاں ہم سب نے کیا. تو یہ بھی آسان ہے الحمدللہ. اچھا اب ہم کیا کریں گے؟ ہم افعال کے کچھ سیٹ پڑھیں گے، 4 سیٹ پڑھیں گے ہم افعال کے. ہر سیٹ میں ہم مختلف نمبر آف ورڈز پڑھیں گے. تو ٹوٹل ہم نے 13 افعال پڑھنے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پہلا جو سیٹ ہے وہ آج ہم پڑھیں گے. پہلا سیٹ ہے فعلا، جو ہم پڑھ چکے ہیں. فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا. دوسرا لفظ ہے فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا. اور تیسرا لفظ ہے جعلا، اس نے بنایا. تو یہ 3 جو الفاظ ہیں یہ پہلے گروپ میں ہیں، اور اس گروپ کا جو لیڈر ہے وہ ہے فاتحہ. تو ہم اس کو کہیں گے یہ فا سیٹ ہے. فا اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں یا کوڈ لکھتے ہیں تو یہ فے سیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ پریشان نہیں ہو اس کے بارے میں، یہ ابھی بار بار آئے گا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. فی الحال صرف یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ جو آج ہم نے افعال پڑھنے ہیں وہ 3 ہیں، فعلا، فاتحہ اور جعلا. اب ہم نے کہا تھا کہ فعلا کو ہم پیٹرن کے طور پہ لیں گے. ٹھیک ہے، تو پیٹرن کا کیا مطلب ہے کہ فعلا کا فا کلمہ ہے، اس کو اگر ہم چینج کر دیں جیم کے ساتھ تو یہ بن جائے گا جعلا. دوسرا اور تیسرا کلمہ سیم رہنا. ٹھیک ہے، تو اس سانچے میں جو ہم نے پیٹرن پڑھا ہے یا سانچہ پڑھا ہے اس میں اگر ہم صرف ایک لفظ کو تبدیل کر دیں گے تو یہ فعلا کے ٹیبل سے جعلا کا ٹیبل بن جائے گا. تو مثال کے طور پہ ابھی ہم نے یہ ٹیبل پڑھا تھا فعلا، فعلو،
فالتا، فالتو، فالتم، فالنا. اس میں اگر ہم فا کی جگہ جیم لگا دیں اور اس کا مطلب کیا ہے، اس نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا اور ہم سب نے کیا. تو جعلا جس کا مطلب ہے اس نے بنایا، تو یہ اگر ہم پہلا لفظ صرف جیم کر دیں گے نا تو کیا بنے گا، یہ اس طرح بن جائے گا. جعل جعلو یہ بن جائے گا جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. تو پیٹرن کا مطلب یہ تھا، پیٹرن کا مطلب یہ تھا کہ یہ پیٹرن اگر آپ یاد کر لیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. تو فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کی جگہ پہ آپ تبدیل کریں گے اور وہ اس کا ٹیبل بن جائے گا، اس فعل کا ٹیبل بن جائے گا. تو جعلا کا مطلب ہے اس نے بنایا، جعلو کا مطلب ہے ان سب نے بنایا، جعلتا کا مطلب ہے آپ نے بنایا، جعلتو کا مطلب ہے میں نے بنایا، جعلتم کا مطلب ہے آپ سب نے بنایا، اور جعلنا کا مطلب ہے ہم سب نے بنایا. ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے، تو اس ٹیبل کو پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں. جعلا اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جعلنا ہم سب نے بنایا، جعلا اس نے بنایا، جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعل چالو اس نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعل ایک منٹ کیا چالو ہے جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے، آسان ہے. تو اب ہم اس کو بالکل صحیح. پریکٹس کرتے ہیں، عربی، صرف عربی. جعلا جعلو، جعل جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا، جعلتم جعلنا، جعلا جعلو، جعل جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا، جعلتا جعلنا، جعلا جعلو، جعل جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتم جعلنا. جعلنا. الحمدللہ. تو اب ہم اس کو بول چال میں استعمال کریں تو ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے حل جعلا، کیا اس نے بنایا، نام جعل، نام جعلا، جی ہاں اس نے بنایا. حل جعلو، کیا ان سب نے بنایا، نام جعلو، نام جعلو. تو یہ تو سیم رہا. پھر ہے حل جعلتا، کیا آپ نے بنایا، نام نام جعلو، جعلتو، جی ہاں میں نے بنایا. حل جعلتم، کیا آپ سب نے بنایا، نام نام جعلنا، جعلنا، جی ہاں ہم سب نے بنایا. الحمدللہ. اور آخری جو ہے وہ کیا ہے، فاتحہ. فاتحہ میں فا کلمہ تو سیم ہی رہے گا اور تا اور ہا آ جائے گا عین اور لام کی جگہ. تو کیا بنے گا، فاتحہ اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، سب نے کھولا، ہم سب نے کھولا. فاتحہ اس نے کھولا، فتح اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتح تو ہم سب میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح تو آپ سب نے فتحنا کھولا، ہم سب نے کھولا، ہم سب نے کھولا، فتح فتحو، فتح فتح، فتحتا فتحتو، فتح فتح، فتح تم فتحنا، فتح تم فتحنا، فتح فتحو، فتح فتح، فتحتا فتحتو، فتح فتح تم، فتح تم فتحنا، فتح تم، فتح فتحو، فتح فتح، فتحتا فتحتو، فتح فتح، فتح تم فتحنا. فتح تم فتحنا. الحمدللہ. چلیں جی، آج کا سبق ختم ہوا. تو یہ 6 الفاظ ہیں جو کہ ہمیں یاد کرنے ہیں. جب 6 الفاظ یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ فعل ماضی کے جتنے بھی سارے آگے آ رہے ہیں وہ سارے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. تو آج بدھ ہے، اگلی منگل تک ہم انشاءاللہ یہ 6 الفاظ جو ہیں یہ اچھی طرح یاد کر لیں گے انشاءاللہ.
تو نقطہ تعلیم کیا ہے؟ آج کا نقطہ تعلیم ہے دوسرا ہوم ورک، یعنی اپنے حافظے سے تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حضرت عبداللہ بن بصر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایک ایسی بات بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم بآواز پڑھیں، کم از کم دھیمی آواز میں ہی، تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ کیا ہوگا، وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے۔ تو ایک عام سی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور ساتھ میں زیر لب یا دل میں یا آواز کے بغیر ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، تو ہو سکتا ہے ہمارے قریب سے کوئی نئی گاڑی گزرے، کوئی نیا ماڈل کی گاڑی گزرے گی، اور ہمارا دھیان یا ہماری توجہ جو ہے اس کی طرف ہو جائے گی، اور ہم اللہ کا ذکر جو ہے اس سے وہ بھول جائیں گے ذکر کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم آواز والی آواز سے بآواز ذکر کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ گاڑی گزرنے سے ہمارا دھیان گاڑی کی طرف چلا جائے، لیکن جو ہماری آواز ہے وہ ہمارا جو دھیان ہے وہ واپس ذکر کی طرف لے آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے آواز والی جو تلاوت ہے یا آواز والا ذکر ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ہمارا دماغ نہ کبھی رکتا ہے اور نہ ہماری زبان کبھی تھکتی ہے۔ آپ نے آج تک کبھی کسی کو کہتے نہیں سنا ہوگا کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کا استعمال کریں اور اس کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ تو اس لیے دوسرا ہوم ورک کیا ہے؟ میموری، یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ تلاوت چلتے پھرتے یا کاموں کے دوران، اور اس میں آپ وہ الفاظ جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو پہچان کر اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، تو دیا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 9 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 102 ہو گئی ہے، جو قرآن کریم میں تقریباً 28,000 بار آئے ہیں۔ قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، جن میں سے 5 منٹ قرآن کریم سے دیکھ کے پڑھنا ہے اور 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں، اور ان میں ان الفاظ کو پہچاننے کی کوشش کریں جو ہم نے اب تک اس کورس میں سیکھے ہیں۔ 2 پڑھنے کے ہیں، جن میں ایک کتاب سے پڑھنا ہے اور ایک پاکٹ بک یا ووکیبلری کارڈ سے پڑھنا ہے، اور 2 کرنے والے کام ہیں، ایک آپ کا ورک بک کے اوپر لیسن نمبر 8 اور 9 آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ایک آپ کو کوئز شیئر کیا جائے گا، وہ کوئز آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کورس کے لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں اور ٹیچر بنیے۔ جو کچھ ہم نے آج سیکھا وہ بہت آسان ہے، اس کو سکھائیں دوسروں کو تاکہ آپ کو بھی اچھا یاد ہو، اور بعد میں ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔